السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان نازیہ نور۔ 5 جون انسانی تاریخ کی ایک روشن تاریخ ہے۔ 42 برس پہلے اسی روز بیدار اذہان نے ایک نئی سمت اپنے قدم بڑھائے۔ 5 جون 1972 عملی جدوجہد کے آغاز کی تاریخ ہے۔ اس روز کرۂ ارض کے باسیوں نے پہلا انوائرمنٹ ڈے یعنی یوم ماحولیات منایا۔ اس سال کا تھیم ہے فائٹ اگینسٹ دا انلیگل ٹریڈ ان وائلڈ لائف۔ سائنس و ٹیکنالوجی کے ارتقاء کے سبب آج فاصلے سمٹ کر رہ گئے ہیں۔ ایک مقام پر رونما ہونے والے واقعات کے اثرات صرف اس مقام تک محدود نہیں رہتے۔ آج کا انسان اپنے ماحول پر پڑنے والے اثرات سے صرف نظر نہیں کر سکتا۔ جب انسان نے اپنے ماحول کی تباہ کاری اور اس سے آئندہ نسلوں پر پڑنے والے اثرات کو شدت سے محسوس کیا تو اس کا جذبہ تعمیر بھی اتنی ہی شدت سے ابھرا۔ عوام کا جو ہے بہت اہم کردار اس طرح ہے کہ عوام جو ہے وہ حکومت کو بھی اور دیگر لوگوں کو بھی مجبور کر سکتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عوام جو ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے کبھی باہر نکلتے ہیں، کبھی مختلف سیاسی وجوہات کی بنا باہر نکلتے ہیں، لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ عوام جو ہے وہ بری ہوا کے لیے یا کوئی پانی میں اگر کوئی فضلہ شامل کر رہا ہے اس کے لیے باہر نکلے ہوں، کہ کسی فیکٹری کے اوپر فیکٹری جو ہے اگر پانی کو خراب کر رہی ہے۔ بلکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بعض فیکٹریاں جو کہ دیہی علاقوں وغیرہ میں ہوتی ہیں وہاں جانور مرنے شروع ہو جاتے ہیں، یا کوئی جہاں شکر کے کارخانے ہوتے ہیں وہاں وہ فضلہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ندی نالوں میں ڈالتے ہیں، وہ ندی نالے بالکل کالے ہو جاتے ہیں۔ کچھ تو یقیناً بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے روزمرہ کے کاموں میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، لیکن جب تک عوام اپنے مستقبل کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، ٹھیک ہے سرکاری ادارے وہاں موجود ہیں لیکن سرکاری اداروں کے پاس بعض دفعہ جو ہے کام کی نوعیت اتنی زیادہ ہے۔ اب جیسے کراچی شہر میں دیکھ لیں، یقیناً EPA موجود ہے، یعنی انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی، تحفظ ماحول کی جو ادارہ ہے یقیناً موجود ہے، لیکن ان کے پاس ایک علاقے میں کولنگی جیسے کوئی علاقہ آپ لے لیں، ہزاروں فیکٹریاں ہوں گی، تو وسائل ان کے پاس موجود نہیں ہوتے۔ تو اگر عوام جو ہے وہ ایک توجہ دلاؤ نوٹس گورنمنٹ کو بتائیں کہ جی ہمارے علاقے میں فلاں فیکٹری یہ کام کر رہی ہے، اور وہ بھی اپنے سماجی طریقوں سے، کیونکہ ان کے علاقے کا کوئی نہ کوئی نمائندہ ہوگا، کوئی MP ہوگا، کوئی MNA ہوگا، اس علاقے کا شہر کا میئر ہوگا، ان کو کہیں جی جناب والا یہ فیکٹری جو ہے دھواں نکال رہی ہے، اس سے میرے بچے بیمار ہو رہے ہیں، ہمیں جلد کو خراش ہو رہی ہے، یہ پانی جو ہے شامل ہو رہا ہے، تو ہم جو ہیں اس فیکٹری کا جو ہے از خود احاطہ کرتے ہیں۔ 22 اپریل 1970 کو امریکہ میں پہلا ارتھ ڈے یعنی یوم ارض منایا گیا، جس میں 2 کروڑ افراد نے حصہ لیا۔ اس یوم ارض نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ کرۂ ارض کے مسائل انسان کے اپنے مسائل ہیں۔ جب تک عالمی برادری متحد ہو کر آگے نہیں بڑھے گی یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اقوام متحدہ نے فوری طور پر اس جانب توجہ دی۔ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام 1972 میں 5 سے 16 جون تک انسانی ماحول کے موضوع پر ایک بین الاقوامی کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب دنیا بھر کی مختلف حکومتوں کے نمائندوں نے عالمی ماحول کے سیاسی، معاشرتی اور اقتصادی مسائل پر بحث کی۔ چونکہ اس کانفرنس کا آغاز 5 جون کو ہوا تھا، اسی لیے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 5 جون کو یوم ماحولیات قرار دیا۔ دنیا بھر میں پہلا یوم ماحولیات 5 جون 1973 کو منایا گیا۔ اس وقت سے یہ دن ہر سال بڑے جوش و جذبے سے منایا جاتا ہے۔ 1972 سے 2016 تک 42 برس میں پوری دنیا میں بڑی تبدیلی آئی ہے۔ ماحولیات سے متعلق شعور بیدار ہوا ہے۔ اس سلسلے میں اقوام متحدہ اور دنیا کے کئی ادارے بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس وقت ماحولیات کے حوالے سے کرۂ ارض کو کئی چیلنج درپیش ہیں۔ ملک میں آلودگی کم کرنے کے کیا اہم قوانین بنائے گئے ہیں اور اس پہ عمل درآمد کی کیا صورتحال ہے؟ جی بہت سارے اقدامات کیے گئے ہیں حکومت پاکستان کی طرف سے۔ جب یہ فیڈرل سبجیکٹ تھا اور 1997 میں انوائرمنٹل ایکٹ پاس کرایا گیا قومی اسمبلی سے، بہت سالوں کی جو ہے نا مشاورت اور کوششوں کے بعد، تو 97 میں جب یہ پاس ہوا تو اس سے بڑی توقعات رہیں پورے پاکستان کو کہ بھئی ہمارے یہاں ماحولیاتی کارکردگی یا معیار اور مطلب اس کی پرفارمنس کے حوالے سے بہتر مطلب جو ہے نا وہ ہوگا، اور ماحول کے تحفظ کے لیے اس قانون سے بڑی مدد ملے گی۔ اور اسی کے تحت نیشنل انوائرمنٹ کوالٹی اسٹینڈرڈ بنائے گئے اسی ایکٹ میں، اور وہ باقاعدہ انڈسٹریز کو پابند کیا گیا کہ وہ مطلب جو ہے ایک معیار قائم کریں، ماحولیاتی معیار قائم کریں، اور اس معیار سے آگے جانا جو ہے نا وہ خلاف ورزی ہوگی۔ اور اس ایکٹ کے تحت ماحولیاتی ٹریبیونل بنائے جانے ہیں اور بنائے گئے، مطلب چاروں صوبوں میں انوائرمنٹل ٹریبیونل بنائے گئے،
جو کہ ان کے جو ہے نا معیارات کو چیک کرنے میں یا ان کے خلاف ورزی کو مطلب جو ہے نا وہ سزا دینے کا اختیار رکھتے ہیں. اور سلسلے میں بہرحال جب یہ اسٹینڈرڈ نافذ کیے گئے تو توقع یہی رہی ہمیشہ سے کہ یہ بہت تیزی سے ایکسیپٹیبل ہوں گے، کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی اب آپ انوائرمنٹل پروٹیکشن اور پرفارمنس کے بغیر اپنی پروڈکٹ کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. تو لیکن انفارچونیٹلی 97 سے آج تک ان قوانین پر اس ایکٹ پر عمل درآمد کی رفتار جو شرح ہے وہ 20% سے زیادہ نہیں ہے. اور بہرحال اس میں یہ بھی رہا کہ حکومتوں کی مانیٹرنگ بڑی کمزور رہی اور ہمارے صنعت کاروں کی کہ اس پہ تحفظات رہے کہ بھاری سرمایہ کاری کرنی پڑے گی ہمیں ماحولیاتی تحفظ کے لیے، آلودگی کے خاتمے کے لیے. تو وہ اس وجہ سے اور پھر ان کو حکومت نے سپورٹ نہیں کی جو کہ وہ چاہتے تھے. اور پلس یہ ہے کہ پھر جو ہماری خاص طور سے میڈیم سائز کی انڈسٹریز ہیں جیسے ٹینریز ہیں، کیمیکل ہے اور ٹیکسٹائل کی بڑی انڈسٹریز ہیں، انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے اگر کیا یہ 20% بھی اگر ہوا ہے تو وہ صرف ہمارے جو انٹرنیشنل کلائنٹ ہیں ٹیکسٹائل کے، ہماری لیدر کے، دوسری پروڈکٹ کے، کہ اگر آپ انوائرمنٹل اسٹینڈرڈ نہیں اپنائیں گے تو ہم آپ کی ایکسپورٹ جو ہے نا وہ نہیں ہونے دیں گے اپنے ملک میں، اور بڑی بھاری طرح مبادلہ کے ساتھ ان صنعتوں کو نقصان بھی پہنچنے کا خطرہ تھا. تو یہ ہوا ہے. اور اس میں ابھی جب 18ویں ترمیم کے بعد جب یہ صوبائی سبجیکٹ بنا دیا گیا ہے تو اس کے بعد بھی کوئی بہتری جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آئی. اور حالانکہ ایک اتنا یہ امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے کہ پاکستان کی زراعت، پاکستان کی معیشت داؤ پہ لگ گئی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ 365 بلین روپیز ہر سال نقصان ہوتا ہے، یعنی کہ روزانہ 1 ارب روپے کا تقریباً آپ کو ہر معیشت کو نقصان ہے ماحولیات کی مطلب جو ہے نا وہ تباہی سے اور آلودگی کی باعث. لیکن بہرحال اس پر میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ حکومت کو جتنی توجہ، حکومتی اداروں کو جتنی توجہ دینی چاہیے تھی وہ نہیں دی گئی ہے. اور اب بھی بہرحال یہ وقت ہے کہ اب یہ جو بڑے بڑے مسائل سر اٹھا رہے ہیں کہ ہماری سمندری حیات ختم ہو رہی ہے، ہمارے پرندے جو کہ اس سال کا موضوع ہے کہ پرندے اور جانوروں کی جو افزائش تھی وہ کم ہوئی ہے. حالانکہ پاکستان جو ہے کیٹل فارمنگ میں دنیا میں 6 نمبر پر ہے اور یہ آہستہ آہستہ اپنی پوزیشن کو لوز کر رہا ہے. اسی طریقے سے جو ہجرت کر کے پرندے آتے تھے ان کی تعداد میں بہت زیادہ کمی واقع ہوئی ہے اور ان کا نہ آنا بھی بہرحال ایک میں سمجھتا ہوں کہ ماحولیاتی ڈیزاسٹر ہے. اور اس کو مطلب ہمیں بہرحال دیکھنا ہوگا. اور ہمارے خاص طور سے اب جب کہ یہ صوبائی حکومتوں کا سبجیکٹ ہے، ان کی ذمہ داری ہے، تو صوبوں کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور اس کو اپنی بہت زیادہ ترجیحات میں رکھنا ہوگا. کرۂ ارض کے لیے سب سے اہم چیلنج گلوبل وارمنگ ہے. مختلف کارخانوں سے خارج ہونے والی گیسز سورج کی شعاؤں کو جذب کر لیتی ہیں. ان گیسوں کو گرین ہاؤس گیس کہا جاتا ہے. ان گیسوں سے زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے. یہی گیسز گلوبل وارمنگ کا بنیادی سبب ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ 12,000 سال میں زمین کی حدت میں اضافہ صرف 5 درجے سینٹی گریڈ ہوا تھا. 20ویں صدی میں گرمی اچانک تیزی سے بڑھنا شروع ہو گئی. گزشتہ 1000 سال کے ریکارڈ کے مطابق شمالی نصف کرے میں 1990 کی دہائی گرم ترین دہائی اور 1998 گرم ترین سال تھا. حکومت کا تو کام ہے کہ یہ اس کو صفائی ستھرائی اس کی کام ہے، مگر شہریوں کے اوپر بھی یہ ذمہ داری بہت زیادہ عائد ہوتی ہے کہ وہ یہاں پہ سیر تفریح کرنے کے لیے آتے ہیں تو گند مت پھیلائیں اور جو چیزیں یہاں پہ بنی ہوئی ہیں ان کی حفاظت کریں اور زیادہ سے زیادہ تاکہ لوگ انجوائے کریں اور گند وغیرہ نہ پھیلے. بالکل وہ اپنے طور سے بھی صفائی رکھیں. گاربیج جو ہے اپنا وہ اٹھا کے لے کے جائیں اور ڈسٹ بنز میں پھینکیں اور جو بھی مطلب گندگی ہے اس کے حوالے سے شہریوں کا بھی ہے اور حکومت کو تو بالکل چاہیے کہ وہ فوراً آ کے یہاں پہ صفائی ستھرائی کا اقدام کریں، لائٹوں کا اقدام کریں. یہ بہت ضروری ہے. ہم اپنے ماحول کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہمیں اپنے ماحول کو بہتر بنانے میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے اور صفائی ستھرائی کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے. کیونکہ بینگ اے پاکستانی اور بینگ اے مسلم یہ ہماری ایک رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے. جب تک ہم اپنی صفائی کا خیال نہیں کریں گے تو ہم اپنے ماحول کو کبھی بھی ہم بہتر نہیں بنا سکتے اور یہ ہماری ایک سوشل رسپانسبلٹی بھی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کا خیال رکھیں، اپنے گھر کے سامنے کا خیال رکھیں. ہر شہری جب اپنے گھر کے سامنے کا خیال رکھے گا تو کلیکٹیولی
تمام چیزیں خود بخود صحیح ہو جائیں گی. انفارچونیٹلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے سامنے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے جبکہ ہمارے اداروں کی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. انڈیویجول لیول پہ اگر ہر بندہ صفائی کا خیال رکھے گا تو آپ دیکھ لیں کلیکٹیو لیول پہ تمام چیزیں خود بخود بہتر ہوتی چلی جائیں گی. کرۂ ارض کے درجہ حرارت میں اضافے سے بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں. پہاڑوں میں موجود دبیز برفانی تہ پگھل رہی ہے, سمندروں کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے, موسم تبدیل ہو رہے ہیں, بے موسم کی بارشوں میں اضافہ ہو رہا ہے, شاداب خطے بنجر ہو رہے ہیں, فصلوں کو نقصان پہنچ رہا ہے, جنگلی حیات کو خوراک کی تلاش میں مشکلات کا سامنا ہے. زلزلے, سیلاب, طوفان اور سونامی کی تعداد ہی نہیں بڑھ رہی بلکہ ان کی شدت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. غرض کہ پورا کرۂ ارض تلپٹ ہو کر رہ گیا ہے. گلوبل وارمنگ میں سب سے اہم کردار کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ادا کر رہی ہے. ترقی یافتہ ممالک کی بے تحاشا کاربن اور اس کے مرکبات استعمال کر رہے ہیں. کاربن ڈائی آکسائڈ گیس خارج کرنے والے دنیا کے بڑے ممالک یہ ہیں: چین, امریکہ, روس, بھارت, جاپان. ہمارے ملک میں ماحول کو بہتر بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے گئے. 1975 میں ماحولیات کی وفاقی وزارت قائم کی گئی. 1983 میں EPO یعنی انوائرمنٹ پروٹیکٹ آرڈیننس وضع کیا گیا. 1997 میں PEPA یعنی پاکستان انوائرمنٹ پروٹیکٹ ایکٹ نافذ کیا گیا. ماحول کی بہتری کے لیے سخت قوانین بنائے گئے. سر, ایز اے صنعت کار آپ اپنے ادارے کے ماحول کا کیسے خیال رکھتے ہیں؟ پاکستان اگر آپ دیکھیں تو اس وقت اٹس ون آف دا موسٹ اسٹریسڈ انوائرمنٹلی اسٹریس کنٹریز ان دا ورلڈ. ٹاپ 10 میں آتا ہے جہاں انوائرمنٹ افیکٹ کرے گی پاکستان کو. تو ہم ایز بزنس مین, ایز شہری, ہمارا ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ماحول کو بہتر سے بہتر کریں, کیونکہ اگر نہیں کریں گے تو پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوگا. اور اس میں ایک تو ہے فزیکل انوائرمنٹ ہمیں صحیح کرنی ہے, پر اس سے ضروری ہے ہم اپنے دماغ کو ہم اپنا ٹھیک کریں. بچوں کو انوائرمنٹلی زیادہ کانشیس کرے, فرام کچرا پھینکنا ٹو آگ جلانا, کچرے پہ آگ جلانا, یا درخت کو کاٹنا, نیو پلانٹیشن کرنا, کس قسم کی آپ پانی کا ویسٹ نہیں کرنا. یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, یہ کیومولیٹیولی جا کر اگر ہم کر سکیں, کیونکہ ہمارے ایز اے سوسائٹی میں ہمارے پانی بہت ضائع جاتا ہے. ہماری جو ایٹماسفیئر کو ہے اس کو بہت ہی پولوشن سے بہت ہیوی ہوتا ہے. تو اگر ہم سوسائٹی کو اگر ہم چینج کریں, اینڈ ہم بھی پارٹ آف سوسائٹی ہے, اگر اس کو ہم چینج کریں تو انشاءاللہ پاکستان کی انوائرمنٹ ایک اچھی ہو سکتی ہے. ہمارے ملک کے بڑے شہروں کے کئی پوش علاقے صاف ستھرے نظر آتے ہیں, لیکن کئی چھوٹی بستیوں میں بھی صفائی ستھرائی کے معقول انتظامات کیے جاتے ہیں. یہ سب کچھ محلہ کمیٹیوں اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کے صرف چند متحرک افراد کی کوششوں کا نتیجہ ہوتا ہے. ہمارے ملک میں ہر شخص یہ خواہش رکھتا ہے کہ ماحول بہتر ہو, ہمارے گھر, ہمارے محلے, ہماری گلیاں, ہماری سڑکیں, ہماری پارک سب خوبصورت نظر آئے, لیکن چند افراد کی کوتاہیوں سے پورے ماحول پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ہم عالمی یوم ماحولیات کے تعلق سے تو ماحولیات کی بات کر رہے ہیں, مگر کم ادراک کرتے ہیں کہ یہ عالمی یوم منایا جائے یا نہ منایا جائے, ہر یوم ماحولیات کا یوم ہونا چاہیے. سبب یہ ہے کہ ہم نے احساس کرنا شاید چھوڑ دیا ہے کہ اطراف کیا ہے. اطراف کا اور گھر کا فرق جو ہے وہ اب واضح ہو گیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ گھر کے اندر کی صفائی کافی ہے, جبکہ اطراف کی صفائی, محلے کی صفائی, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شہر کی صفائی ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے, ہم رشتہ ہیں, وابستہ ہیں. اور ہم تو اصل میں اس دین کے پیروکار ہیں جس نے صفائی کو نصف ایمان بتایا ہے. ہمارے ساتھ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے پورے ماحول کو نظر میں رکھیں. کیفیت یہ ہے اس وقت ماحولیات کے تعلق سے کہ یہ گندگی کے ڈھیر, یہ جراثیم کے ذخیرے, یہ ہم محسوس ہی نہیں کرتے. بچے جا رہے ہیں اسکول, اگر وہ کسی گلی سے گزر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ہی صاف ستھرے گھر سے نکل کر صاف ستھرے اسکول میں پہنچ رہے ہیں, مگر یہ درمیان کی مدت جراثیم کے ذخیروں سے گزرنے والی جو ہوتی ہے اس کا احساس ہم کیوں نہیں کر رہے. اسی طرح ہم یہ کیوں نہیں محسوس کر رہے کہ جہاں ہمیں کوڑا پھینکنا چاہیے وہاں پھینکیں, باقی نہ پھینکیں. دیکھیے دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ساری ذمہ داری کسی بھی ادارے کے اوپر ڈال دینے سے بات نہیں بنتی. اپنا چراغ خود جلانا پڑتا ہے. میں اپنا کام اگر کروں کہ مجھے یہاں پھینکنا ہی نہیں ہے کوڑا, تو پھر اٹھانے کا سوال تو بعد میں آئے گا نا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ وہ ادارے جن کا کام یہ ہے کہ وہ پوری طرح صفائی کا خیال اور احترام کریں اور اہتمام کریں، وہ جا سوئیں. ان کا کام یہ ہے. ایک وقت دیکھیے کتنی عجیب بات ہے کہ ہم آج گلی کوچوں میں یہ ڈھیر دیکھتے ہیں اور خیال ہی نہیں کرتے، اور خاص طور سے وہاں جہاں مساجد ہیں، جہاں مدارس ہیں، جہاں اسکولس ہیں، جہاں اسپتال ہیں، اسپتال کے باہر کوڑے کے ڈھیر. تو پھر کیسے آپ کہیں گے کہ آپ اندر جو مریض جا رہے ہیں وہ اس سے مصفہ ہیں؟ ایک زمانہ تھا کہ جب شہر کی سڑکیں دھلتی تھیں. آج کیوں ایسا نہیں ہو رہا؟ وجہ یہ ہے کہ آج ہم اس اہمیت سے صرف نظر کر رہے ہیں. چھوڑ دیا ہے ہم نے کہ ہمارا کام نہیں ہے، کام ہمارا ہے. میں یہ پوچھتا ہوں تمام حضرات سے اور خود اپنے سے بھی سوال کرتا ہوں کہ جب ہم اپنے ملک سے باہر جاتے ہیں مغربی ملک میں، تو ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ ریپر جو ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے چاکلیٹ کا ہو یا کسی اور چیز کا، وہ ہم وہاں نہیں پھینکتے. انتظار کرتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں پھینکنے کی مخصوص ہے وہ نہ آئے، اس وقت تک ہم اپنے ہاتھ میں رکھیں، جیب میں رکھ لیتے ہیں اس ریپر کو. تو باہر یہ اہتمام اور اپنے گھر کا کوئی خیال نہیں. یہ کون سا انداز ہے؟ میں اس لیے دو باتیں اہم عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ اہتمام یہ ہونا چاہیے کہ پرائمری اسکولس میں اویئرنیس کا سلسلہ شروع کیا جائے. بچوں میں یہ بات راسخ کی جائے کہ انہیں اس کا خیال رکھنا ہے کہ ماحول ان کا ہے، زندگی ماحول سے ہے. آپ کے سارے جتنے بھی امراض سے لے کے آسائش تک، سکون، آرام، آکسیجن، ان سب کا تعلق ماحول سے ہے. تو پرائمری اسکول میں اس کا اہتمام کیا جائے کہ بچے شروع ہی سے ان کی طبیعت میں یہ ڈال دی جائے. مغرب میں ہم مغرب کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، لیکن اگر اچھی چیز کوئی ہے تو اسے اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ان کے یہاں شروع ہی سے یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ کون بچہ وہ ہوگا کہ جو ڈپو میں جہاں خرابی ہے، چیزیں ڈالنی ہیں وہیں ڈالے، کہیں اور نہیں ڈالتا، وہ ڈال ہی نہیں سکتا. اسی طرح اب یہ دھواں اڑاتی گاڑیاں ہیں، کوئی خیال نہیں کر رہا ہے. وہ باقی سب چیزیں دیکھیں نا، ایک آدمی سگریٹ نہیں پی رہا، وہ اچھا کر رہا ہے. لیکن اگر آپ مجبور کر رہے ہیں اسے اس محفل میں بیٹھنے پر کہ جہاں کوئی اور پی رہا ہے سگریٹ، تو پھر یہ بیچارہ خامخواہ زد میں آ گیا نا، نہیں پینے کے باوجود انہیل کرے گا. یہی عالم ہے ان گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں کی صورت کا کہ جا رہے ہیں آپ، پیدل جا رہے ہیں، رکشہ میں جا رہے ہیں، تو آپ انہیل کر رہے ہیں. اسی طرح یہ جو خاص شاپنگ سینٹرز ہیں، ہم دو چیزوں سے صرف نظر کر رہے ہیں. ایک، شاپنگ سینٹر یا پلازا بناتے وقت یہ خیال ہی نہیں کرتے کہ ان کی پارکنگ کا کیا انتظام ہوگا، اور دوسرا یہ نہیں خیال کرتے کہ یہ جو گندگی ہے وہ پھینکنے کے لیے کوئی ایک مرکز مقرر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. سوسائٹیز بن جاتی ہیں. تو اب ہمارا کام غالباً یہ ہے کہ ہم اپنے گھر سے اس بات کو شروع کریں، اور ہر محلے میں اگر کمیٹی بن جائے، آج کے دن کا یہی تقاضا پورا ہو جائے کہ ہم اپنے محلے میں، ایک محلے میں، اپنے محلے میں ایک کمیٹی بنا لیں گے جو اس بات کا خیال کرے گی کہ اس محلے کی صفائی کی ذمہ داری اس کمیٹی کی ہے. اب اگر ہر محلہ یہ کام کرنا شروع کر دے تو کون کہتا ہے کہ اس شہر کی صفائی کا یقین نہیں کیا جا سکے گا. آخر میں یہی عرض کروں گا کہ ہم اپنی نسلوں کی طرف نہیں دیکھتے، ذات کی طرف دیکھتے ہیں. ہم گزر جاتے ہیں یہ خیال کیے بغیر کہ یہ ہمارے بچے اس کی زد میں آ رہے ہیں. تو بچوں کی وجہ سے، اپنی نسلوں کی وجہ سے، اپنے گھرانے کی وجہ سے اگر ہم ماحولیات کا خیال رکھیں اور ہر اعتبار سے، یعنی شجرکاری سے لے کے اور پکے بڑے بڑے درختوں کو آرام سے کاٹ دیتے ہیں اس خیال کے بغیر کہ بھائی یہ آپ کو دے رہے ہیں، آکسیجن دے رہے ہیں، ماحول کو کنٹریبیوٹ کرنے میں کتنے مددگار ہیں. ان ساری چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں اور مربوط اور مضبوط اور مؤثر اور پرتاثیر بنائیں تو خود بخود ہمارا ماحول وہ ہو جائے گا کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ ہو جائے، اور پھر ہم اپنے دین کے اس تقاضے کو پورا کر سکیں گے کہ صفائی نصف ایمان ہے. ماحولیات کے سلسلے میں ہم ابھی دنیا سے بہت پیچھے ہیں. ہماری نئی نسل وہ بہت کچھ کرنے کے خواہش مند ہیں. کیا قدم آگے بڑھانے میں ہم ان کی رہنمائی کریں گے؟ ہم بحیثیت بچے، کیونکہ ہم کچھ زیادہ بڑا نہیں کر سکتے، اسی لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر سے اور اپنے آپ سے شروع کرنا چاہیے. ہم اپنے گھر میں پودوں کا دھیان رکھ کے، ان کو روز پانی دے کے،
اور اس سے ہمارا ماحول بھی اچھا ہوتا ہے, خوشگوار ہوتا ہے, اور ہمارے ماحول میں بہتری بھی آتی ہے. It's a small world after all. It's a small world after all. It's a small, small world. It's a small, small world. There's one moon and a golden sun, and a trial means friendship to everyone. And the oceans are white and the mountains divide. It's a small world after all. Save the earth, save the earth, save the earth, save the earth. ہم اپنے ماحول کو اس طرح بہتر بنا سکتے ہیں کہ ہمیں چاہیے ہم زیادہ سے زیادہ اپنے شہر میں پودے لگائیں اور درخت لگائیں, اور بلا ضرورت درختوں کو بالکل بھی نہ کاٹیں, کیونکہ درخت ہمارے شہر میں خوبصورتی پیدا کرتے ہیں اور ہمارے شہر کی گرینری بھی بڑھ جاتی ہے. اور ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم اپنی گاڑیوں کی پراپر فٹنس کروائیں, کیونکہ گاڑیوں کے جو دھوئیں ہوتے ہیں ان سے ایئر پولیوشن پھیلتی ہے. ماحولیات کے سلسلے میں ہم ابھی دنیا سے بہت پیچھے ہیں. ہماری نئی نسل, ہمارے بچے بڑی توانائی رکھتے ہیں اور بہت کچھ کرنے کے خواہش مند ہیں. اپنی میزبان نازیہ نور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.